السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنت والجماعت کے پاس سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ ادب ہے۔ اہل سنت والجماعت کی پہلی پہچان ادب ہے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ، آج ہم تمام نکاح کی محفل میں حاضر ہو کر نوشہ اور دلہن کے لیے دعائیں دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ محفل بہت خاص محفل ہے۔ نکاح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ نکاح عبادت ہے۔ اللہ رب قدیر نکاح کی بڑی فضیلت بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں نکاح کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، سورہ نور آیت نمبر 35، اور جو تم میں بے نکاح ہو ان کا نکاح کرو، اور جو تم میں بے نکاح ہو ان کا نکاح کرو، اگر وہ حالت کے مارے ہیں یا غریب ہیں یا کسی وجہ سے پریشان حال ہیں تو اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ نکاح کرو، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نکاح نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، اور جو نکاح کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس پر اور اس کی آنے والی نسل پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک والے ہیں، حنفی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نکاح عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے تک ان سے ایک نوجوان آیا، کہا یا رسول اللہ پریشان ہو، کہا یا رسول اللہ پریشان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوان پریشان اگر اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے تو کیا کرو؟ نکاح کرو۔ وہ نکاح کیا۔ اب الحمدللہ اس کے نکاح کے بعد اللہ نے اس کو خوب مال سے مالا مال فرما دیا۔ بہت سارے لوگ بہانہ کرتے ہیں اپنے بچوں کی یا بچیوں کی شادی کرنے کے لیے، ٹھہرو ابھی ذرا گھر نہیں ہے، ٹھہرو ابھی ذرا بچہ کمانے والا بنے، ٹھہرو ذرا ایسا کرے ویسا کرے۔ یہ ایمان کو کمزور کرنے والی علامت ہے۔ آپ نکاح کرو، اللہ مالدار بنائے گا۔ آپ کیا مالدار بنائیں گے؟ آپ دے کیا سکتے ہیں؟ آپ نکاح کرا دو، اللہ مالدار بنائے گا۔ اب جب اللہ مالدار بنائے گا تو کیسا مالدار بنائے گا؟ صرف وہ اپنی بیوی کو نہیں، بیوی کے خاندان کا بھی خیال کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ جب مالدار بنائے گا تو خالی اپنا نہیں، اپنے رشتے داروں کا، اڑوس پڑوس کا بھی خیال کرنے والا بن جائے گا۔ نکاح کرنے پر اسلام میں مالداری ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ جن جن کے یہاں سرپرست آئے ہوئے ہیں وہ اپنے بچوں کی شادیوں میں جلدی کریں، تاخیر نہ کریں۔ اگر بچوں کی نگاہیں بھٹک رہی ہیں، اگر بچوں کے قدم بھٹک رہے ہیں تو صرف بچے گنہگار نہیں ہوں گے، بچوں کے ساتھ ماں باپ بھی گنہگار ہوں گے۔ اسلام میں سب سے آسان کام آپ یقین مانیے صرف نکاح کرنا ہے۔ نکاح کرنا آسان بن گیا۔ اسلام، ہم مسلمان ہیں، نکاح کرو۔ اور ابھی ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ
مہر کے متعلق میں گفتگو کروں گا. مہر عام طور پہ بہت زیادہ باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ماحول چلا ہوا ہے، مگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابرکت ہے وہ عورت، بابرکت ہے وہ عورت جس کا نکاح جلدی ہو، بابرکت ہے وہ عورت جس کا مہر کم ہو، بابرکت ہے وہ عورت جس کے یہاں اولاد جلدی ہو، نکاح جلدی ہو، مہر کم ہو، اولاد جلدی ہو. رسول اللہ فرماتے ہیں وہ بابرکت فیملی ہے، وہ بابرکت لوگ ہیں. اور آپ دیکھیے جتنے بھی الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی نوجوان کا چہرہ دیکھا بولا آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہیں، چھوٹی عمر کا دلہا کسی وجہ سے دنیا داری کو لے کر اپنے بچوں کی شادیوں میں تاخیر کرو گے، گنہگار آپ ہو جائیں اور برکت ختم ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نکاح کی محفلیں کیسی ہوتی تھی؟ کثرت سے. مہر کی مقدار کتنی ہو؟ حدیث میں آیا ہے کھجور کی ٹوکری کے برابر ہو. جتنا ہوتا ہے اتنا سونا ہو. مہر کم سے کم، مہر کم سے کم ہو، وہ بابرکت نکاح ہے. اللہ کرے ہم سب کو توفیق عطا ہو جائے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں جلدی جلدی کرانے والے بن جائیں. کیوں؟ حدیث میں آیا ہے عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں. اگر وہ بغیر نکاح کے رہے گا تو شیطان وہ رسی کو استعمال کرے گا اور بچوں کو بھٹکا کے رکھ دے گا، گمراہ کر دے گا. حدیثوں میں آیا ہے نکاح کے بعد ایمان کامل ہوتا ہے، نکاح سے پہلے ایمان آدھا، نکاح کے بعد ایمان مکمل. اب جناب غور فرمائے، ایک نوجوان جو بغیر نکاح کے عبادت کر رہا ہے، ایک نوجوان نکاح کے بعد عبادت کر رہا ہے، دونوں کی عبادتوں میں کتنا فرق ہے؟ جتنا زمین آسمان کا فرق. کوشش کیجیے جلد سے جلد مالداری کا طریقہ صرف کاروبار کرنا نہیں ہے. نکاح کر دو مالدار ہو جاؤ، نکاح کر دو مالدار ہو جاؤ، نکاح کر دو مالدار ہو جاؤ. اللہ غائب سے مدد فرمائے گا. کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن میری امت پر فخر کروں گا. کہا یا رسول اللہ کس بات کا فخر؟ بولے نکاح کے ذریعے تم اللہ کے بندوں کی اضافہ کرتے ہو، اللہ کے بندوں کی زیادتی کرتے ہو. نکاح بڑی عبادت ہے اور الحمدللہ جب ہم نکاح کے محفل میں جمع ہوتے ہیں تو کوئی بھی ایگو کا یا انا کا مسئلہ نہ بنائے. بولے دولہے کے والد نے ہم کو پوچھا نہیں، دلہن کے والد نے ہماری طرف دیکھا نہیں، دولہے کا بھائی کا خیال برابر نہیں ہوا یا دلہن کے برابر رشتہ داروں کا خیال نہیں ہوا. یہ عام طور پہ ہمارے محفلوں میں ہوتا ہے. عزت کے بھوکے نہ ہو بلکہ نکاح کی محفل میں اس لیے آئے تاکہ دلہا دلہن کو سچے دل کے ساتھ دعائیں دے سکے، سچے دل کے ساتھ دعائیں دے سکے. دعائیں دینے کی محفل میں آ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ بولے ہمارے پلیٹ میں کھانا نہیں ڈالے، ہمارے برابر پوچھے نہیں. ایسا کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ عزت کا دینے والا اللہ ہے. اللہ سے امید لگاؤ، اللہ آپ کو ہر جگہ عزت دلائے گا. خاص طور پہ شادیوں میں جا کر آپ عزت کے بھوکے ہو جاتے ہیں. پرسوں انکوائری میں شادی میں دیکھا، میں شادی میں تھا، شادی ہنگامے میں تبدیل ہو گئی، لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہو گئی. جہاں تک ہو سکا اپنے انا کو مار دو، اپنی انا کو فنا کر دو. اللہ رسول کے خاطر ایسی محفلوں میں آؤ، دلہا اور دلہن کو خوب دعائیں دو. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس محفل کو قبول فرمائے.